بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حاجی محمد ساوی سے۔ آج ہم موجود ہیں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آئل سیڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے سائنٹیفک افیسر جناب محمد زبیر صاحب۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ سن فلاور کے حوالے سے جو یہ پریکٹسز اور ریسرچ کر رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سن فلاور کا گروئنگ ٹائم ہے، سوئنگ پیریڈ ہے، وہ کون سا بہترین ہے، اور جو سورج مکھی کی بہترین کون سی ورائٹیز ہیں جن کی اوسط پیداوار اچھی ہے، اور اس کے علاوہ کھادوں کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کو کون سی میتھڈولوجی سے لگانا چاہیے جس سے اوسط پیداوار جو ہے وہ اچھی آتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور کسانوں کو جو ہے وہ رہنمائی کی جو ایک بات ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ پاکستان کے غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو کھانے کا تیل ہے یہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، یا اس کا سیڈ باہر سے آتا ہے تو یہاں پہ تیل نکالا جاتا ہے۔ دونوں ہی صورتحال جو ہے وہ اپنائی جاتی ہیں۔ ہمارے کسان بھائی کچھ عرصے سے کنولا کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھا ہے۔ وہ ایک زیادہ منافع بخش فصل ہے جو کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اگر اس کی بجائی کر دی جائے تو اس کی پیداوار بھی اچھی آتی ہے اور اس کے اوپر کیڑے کا حملہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سورج مکھی بھی ایک منافع بخش فصل ہے جو کہ جنوری میں عموماً کاشت کی جاتی ہے، جو یہ جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں، اور فروری کے جو مہینہ ہے اس میں شمالی پنجاب کے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ ہم نے مختلف تجربات کیے، 5 سے 6 سال کے بعد ہم نے یہ کنکلوڈ کیا، اس کا نتیجہ اخذ یہ کیا کہ 1 دسمبر سے لے کے 10 دسمبر یا زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ کیا جائے اس کی بجائی کو تو وہ 15 دسمبر تک، اس سے پہلے جو پہلے ہفتے کی 1 دسمبر سے لے کے 7 دسمبر تک کی جو کاشتہ فصل ہے وہ سب سے زیادہ پیداوار دیتی ہے، اور یہ جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب یہ ان دونوں کے علاقوں کے لیے موزوں ہے۔ 1 دسمبر کو اگر کوئی فصل لگائی جائے تو یہ فصل آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ انتہائی اچھی ہے۔ اس کی جرمینیشن 5 سے 7 دن میں ہو جاتی ہے، جبکہ جو جنوری میں فصل لگائی جاتی ہے اس کی جو جرمینیشن ہے، اس کا جو اگاؤ ہے وہ 15 دن لیتا ہے کم از کم۔ تو اس سے جو ہے یہ اس کا جو مناسب وقت ہے جو جس کے اوپر اس نے آنا ہے انسیکٹ کے لیے یا کیڑے کے لیے، جو اس کا موزوں ترین وقت ہونا ہے وہ ہوتا ہے اونین شیپ، جب یہ ایک پیازی سی شکل بنا لیتا ہے۔ تو جب کہ کیڑا جو آئے گا وہ آئے گا اپریل کے مہینے میں۔ اگر آپ نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ فصل کاشت کی ہے تو یہ مارچ کے مہینے میں اپنی وہ حالت سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگر کیڑے کا حملہ ہوتا بھی ہے تو وہ اس کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں کر سکے گا۔ تو سونڈی سے بچاؤ کا واحد حل یہی ہے کہ 1 دسمبر سے 7 دسمبر تک اس کی فصل کو کاشت کر لیا جائے سورج مکھی کو، اور اس سے جو ہے وہ ایک تو ہمیں ایسا تیل حاصل ہوگا جو کہ ہمارے لیے بالکل صحت مند ہے، اس کے اوپر بالکل کسی قسم کی بیماری، کسی قسم کا کیڑے کا حملہ نہیں ہوگا، اور اس سے ہماری فصل بغیر سپرے کے ہمیں حاصل ہو سکے گی۔ چونکہ یہ کھانے کے تیل کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے اس کے میں سے جب زہر کا اثر ہی نہیں ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ اس کو سردی کا ٹائم پیریڈ زیادہ ملتا ہے، یہ اپنی خوراک زیادہ جمع کرتا ہے، اور فروری میں ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فصل زیادہ آگے جائے گی۔ سو اس وجہ سے اس کی پیداوار بھی نارمل جو فصل جو جنوری میں کاشت کی جاتی تھی اس سے زیادہ آئے گی۔ تو اس سے آپ منافع بخش آپ صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے کسان بھائی ہیں جو مکئی کاشت کرتے ہیں، جو کہ دسمبر میں اس کی آخری جو ہے وہ ہارویسٹ لیتے ہیں، تو اس کی پیداوار زیادہ لینے کے لیے پھر وہ گندم کاشت نہیں کر پاتے۔ جب وہ گندم نہیں کاشت کر پاتے تو ان کے پاس کوئی اور فصل نہیں ہوتی تھی جو کہ وہ کاشت کر سکیں دسمبر میں، اسی وجہ سے وہ گندم کی پچھیتی کاشت کو اپنے لیے موضوع خیال کرتے تھے، جبکہ کسی بھی فصل کی پچھیتی کاشت بالکل بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کاشتکار بھائی جنہوں نے گندم لگانی ہے وہ بر وقت اپنی گندم مکمل کریں، اور جنہوں نے پہلے سے ہی مکئی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے سرسوں بھی نہیں لگائی، رایا بھی نہیں لگایا، کنولا بھی نہیں لگایا، وہ اپنی مکئی کی پیداوار اچھی حاصل کریں، اور دسمبر کے پہلے 10 دن میں کوشش کریں یا
1 ہفتے سے لے کے 15 تاریخ تک کوشش کریں کہ اپنی سورج مکھی کی بجائی مکمل کر لیں، اور یہ جو دسمبر کاشتہ فصل ہوگی یہ اپریل کے درمیان یعنی کہ پہلے 15 تک یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کی جو کٹائی ہے جو کہ بالکل موزوں ترین وقت بنتا ہے گندم کا بھی، تو یعنی کہ آپ نے پچھیتی کاشت گندم کی نہیں کرنی، آپ نے اس کی بجائے اگر آپ کو کرنی زمین فارغ اس وقت ہوئی ہے جب دسمبر ہے تو اس وقت پھر آپ یہ سورج مکھی کاشت کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں اس کی سورج مکھی کی، ان سب کو کنٹرول کرنے کا واحد ایک حل ہے، وہ ہے کہ بیج کو جو ہے وہ زہر لگا دیا جائے۔ ٹاپسن ایم ایک فنجی سائیڈ ہے، وہ 2 سے 3 گرام فی کلو گرام اس کی ڈریسنگ کر کے تو پھر اس کی سوئنگ کی جائے تو پھر اسے ڈیزیز نہیں آتی۔ اگر آپ جنوری میں کر رہے ہیں تو آپ بالکل یہ کریں، اس کے سے پہلے اگر آپ دسمبر میں کریں گے تو وہ اس کے اوپر بیماری کا حملہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اس کی کھادیں ہیں وہ زمین کے حساب سے آپ نے 1 بوری پوٹاش اور 1.5 بوری ڈی اے پی، یہ نارمل زمینوں کے لیے ہے، وہ آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 20 دن کے بعد ایک پہلا پانی اور آدھی بوری یوریا، اس کے بعد جب پھول آ جائیں اس وقت، جب یعنی کہ یہ پیازی سی شکل ہو اسے پھولوں سے پہلے، اس وقت آپ درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے آدھی بوری یوریا، پھر اسی طرح سے پھول نکلتے وقت اور اسی طرح سے جو بیج بنتے کے وقت، جب بیج بن چکا ہے اور اس کی وہ بھرائی کا عمل جاری ہے اس وقت بھی آپ اس کو جو ہے وہ پانی لگائیں۔ اور اس کی جو کٹائی ہے وہ ایک ہیڈ چینج کیا جاتا ہے، کمبائن ہارویسٹر کے سامنے لگایا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ پورا اس کو اندر لپیٹ لیتا ہے اور فصل کا جو فیلڈ کے اندر لاسز ہیں وہ نہیں ہوتے اور لیبر کا خرچہ کم آتا ہے۔ وہ کمبائن ہارویسٹر سے فصل ہے۔ دوسری، اگر آپ کے پاس لیبر موجود ہے، آپ نے اس کی جو کٹائی ہے وہ ویسے کرنی ہے، تھریشر سے اس کی گہائی کرانی ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کی پہلے اس کے ہیڈ نکال لیں۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جب ہیڈ اس کے پیلے سے ہو جائیں گے پیچھے سے، اس وقت یہ کٹائی کے قابل ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کاٹ کے ایک جگہ پہ ان کو پھیلا دیں، ان کو دھوپ سے خشک کریں۔ جب نمی کا تناسب 8 سے 10% ہو جائے پھر آپ ان کی تھریشر سے جو ہے وہ ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے تیل صاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ کولو یا ایکسپیلر سے آپ تیل نکلوائیں اور اس کو تیل کو اتنا گرم کریں کہ وہ ابلنے سے پہلے کی حالت میں ہو، یعنی کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے پہلے ہو۔ آپ کا جو برتن ہے جس میں آپ نے تیل گرم کرنا ہے وہ اتنا ہو کہ اس کو صرف آپ کا ہاتھ لگ سکے، ہاتھ کو محسوس ہو کہ یہ تھوڑا گرم ہو چکا ہے، تو اس وقت اس کو اتار لیں۔ اس میں جو ہے وہ فلر ارتھ 30 گرام جو ہے وہ ملائیں اور جو ہے وہ ایک کپڑا ململ کا جو ہے اس میں سے گزار لیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہاں سے گزرے گا تو اس کے جو جتنی بھی کثافتیں جو جس کے صفائی کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ اور جتنی پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے، جتنی ہمیں اس کے خوردنی تیل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنی امپورٹ ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ہم منافع بخش تیل دار فصلیں اگائیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ محترم کسان بھائیوں، مزید معلومات کے لیے ساوی ایپ کو انسٹال کریں، ساوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساوی کے فیس بک پیجز کو لائک کریں اور ساوی کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔